دو علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جانے والو در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. سب سے پہلے انہیں کہنا میری جانب سے سلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام. کچھ نہیں لانا فقط اذن زیارت لانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. کہنا ہاشم کے کمر سے یہ کرے اور کرم، دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدلتے پرچم، دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدلتے پرچم. اس برس ماہ ازاں مجھ کو وہیں دکھلانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. کربلا پیسوں سے جاتے نہیں مجھ کو ہے خبر، تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر، تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر. لکھا ہو آنا تو لگتا نہیں ایک بھی آنا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. ان سے کہنا نہیں مانگوں گا میں آسائش و چین، نیند جب آئے گی سو جاؤں گا بین الحرمین. کفش کو تکیہ بنا کر ہے مجھے سو جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. اربعین کی جو بنانے لگی فہرشتہ کا، نام میرا بھی سکینہ کے تصدق لکھنا، نام میرا بھی سکینہ کے تصدق لکھنا. مجھ کو بھی جانا ہے، مجھ کو بھی کربلا پیدل ہے نجف سے جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. کیسے زندہ رہی بن آپ کے اصغر کی بہن، مر گئی پر نہ کھلی بچ کی گردن سے رسن، مر گئی پر نہ کھلی بچ کی گردن سے رسن. غصہ معصوم سکینہ کا ہے دینے آنا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. پرمخ دو علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے باد مصطفیٰ کیسا زمانہ گیا، ہائے باد مصطفیٰ
غائبہ دے مصطفیٰ کے سا زمانہ آ گیا، گھوڑے سے تیروں پہ اور تیروں سے ریت پر، گھوڑے سے تیروں پہ اور تیروں پہ ریت پر، زین پر یاسین کے بیٹے سے نہ سنبھلا گیا، ہائے باد مصطفیٰ کیسا زمانہ آ گیا، حاجیوں کے سامنے اور حافظوں کے روبرو، حاجیوں کے سامنے اور حافظوں اجر نبی میدان میں روتا گیا، مانیے اجر نبی میدان میں روتا گیا، باپ کے دل کی طرح قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، باپ کی دل کی طرح قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، مادر قاسم کا نذرانہ خدا کو بھا گیا، مادر قاسم کا نذرانہ خدا کو بھا گیا، ہائے باد مصطفیٰ کیسا زمانہ آ گیا، عین جس جاں پر پڑی تھی بے کفن لاش حسین، عین جس جاں پر پڑی تھی بے کفن لاش حسین، زینب و کلثوم کو سے راہ سے لایا گیا، زینب و کلثوم کو
اس راہ سے لایا گیا آئے باد مصطفیٰ کیسا زمانہ آ گیا محمد صلی علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والشجاعة الحيدرية وعصمة الفاطمية وصلح الحسنية وصبر الحسينية وعبادة السجادية ومحاسن الباقرية وعلوم الجعفرية وغيظ الكاظمية والرضا الرزقية والزهد التقوية والطهارة النقبية وحيبة العسكرية وغيبة المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم وشجاعتهم وصحابتهم وعدشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين هما إمامان قاما أو قعدا. صلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ تمام تر تعریف اس خداوند عالم کے لیے ہے کہ جس نے اس جنت جیسے ماحول کو ہمارے لیے معین فرمایا، جس جگہ پر آنے کے بعد یقیناً انسان کو زندگی کا لالچ کم ہوتا ہے، موت کی تمنا زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آنے کے لیے صرف انسان نہیں ترستے بلکہ فرشتے تک ترسا کرتے ہیں. صرف انسانوں کی کوشش نہیں ہوتی، صرف وہ چیزیں کہ جو بظاہر نظر آتی ہے ان تمام چیزوں کی تمنا نہیں ہوتی کہ ہم ہی آئیں، نہیں، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صرف زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی آیا کرتے ہیں. کائنات کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر عرش والوں کا نزول ہوتا ہو بعد اہل بیت علیہم السلام. کیونکہ رسول اسلام کے دروازے کے اوپر، ائمہ علیہم السلام کے در کے اوپر انبیاء کا، فرشتوں کا، اوصیاء کا نزول ہوا کرتا تھا. اور اس کے بعد آج ان فرش عزا پر اور ہمارے ائمہ علیہم السلام کے روضہ منورہ پر ان تمام چیزوں کا نزول ہو رہا ہے. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اتنی زیادہ پاک و پاکیزہ جگہ پر آ کر کے بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر آنے کے بعد خدا کی قسم ایک اکیلی قوم ہے شیعہ جو بیٹھتی سب سے نیچے ہے لیکن نظر سب سے اوپر آتی ہے. یہ منزلت ہماری نہیں ہے، یہ منزلت ہے فرش عزا کی کہ جس نے ہمیں سب سے نیچے بٹھانے کے بعد سب سے اوپر پہنچا دیا ہے. اور دیکھیں کائنات کے اندر کہیں بھی چلے جائے آپ، چاہے شادی ہو، بارات ہو، کسی کی بزم ہو، بیٹھک ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک جگہ پر ہر ایک بندے کی جگہ الگ الگ معین کی جاتی ہے. مثلا
سرکار ایک بہت بڑے رتبے پر ہے، فائز ہے کسی درجے پر دنیاوی لحاظ سے، ان کے لیے الگ مسند بٹھائی جائے گی، منتری آ رہے ہیں ان کے لیے الگ کرسی بنائی جائے گی، کوئی دوسرا بندہ آ رہا ہے اس کے لیے الگ جگہ ہوگی، اس کے لیے الگ ہوگی. لیکن خدا کی قسم ایک اکیلی جگہ ہے فرش اعظم. انسان چاہے کتنا ہی بڑا ہو لیکن جب در امام حسین علیہ السلام پر آئے گا تو وہ بھی نیچے بیٹھنا پسند کرے گا. وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے لیے کرسی لگا دو جناب، یہ نہیں کہے گا میرے لیے مسند لگا دو جناب، یہ نہیں کہے گا میں سب سے بڑا ہوں تو میرے لیے سب سے بڑی چیز ہونی چاہیے، یہ نہیں کہے گا کہ میں بزرگ ہوں تو میرے لیے الگ ہی چیز آئے گی. نہیں، بلکہ خدا کی قسم ایک اکیلی فرش اعظم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان نیچے بیٹھنے کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے. نہیں تو دیکھیں آپ کسی دوسری جگہ پر چلے جائے، اگر بچھا دیا جائے کوئی نیچے کوئی چٹائی بچھا جائے تو ایک مرتبہ کو بیٹھتے ہوئے انسان ہچکچاتا ہے، ارے یار کم سے کم کرسی لگا دیتے، کیا کرسی تک نہیں ہے گھر کے اندر، کچھ اور لگا دیتے، کم سے کم تھوڑا اس کے اوپر گدا لگا دیتے تو یہاں پر بیٹھ جاتے، کچھ تو لگا دیتے. بیاہ شادی میں جائے آپ، جانے کے بعد دیکھیں اگر وہ ایک ایسی چٹائی بچھا دی جائے اور بچھانے کے بعد کہے آئے جناب لیٹ جائیں یہاں پر، رات ہو گئی ہے سو جائے اس کے اوپر لیٹ کر، تو ایک مرتبہ کو آپ کے ذہن میں آئے گا ارے یہاں پر ہم کیسے بیٹھیں گے، یہاں پر ہم کیسے لیٹیں گے، کس طرح سے ہمیں نیند آئے گی، کس طرح سے ہمیں سکون ملے گا. لیکن خدا کی قسم اکیلی جگہ ہے فرش اعظم. اگر فرش اعظم معمولی ہوگا تب بھی بڑے سے بڑا یہی بیٹھے گا، اگر قیمتی ہوگا تب بھی بڑے سے بڑا یہی بیٹھے گا. اور کسی بندے کے دل کے اندر یہ حسرت نہیں ہوگی اگر فلاں بندے کے لیے ایسا فرش اعظم ہے تو میرے لیے اس سے بہتر ہونا چاہیے. کسی بندے کے دل کے اندر چاہت نہیں ہوگی. ہر ایک بندہ یہ چاہے گا کہ کیسا ہی ہو، اگر فرش اعظم بھی نہیں بچھایا، اگر زمین پر بھی بیٹھنا پڑے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے تو ہمارے لیے یہ زمین ہی اب تخت سے زیادہ بلند ہے، اکیلی جگہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا فرش اعظم ہمیں برابری اور برادری سکھاتی ہے. فرش اعظم ہمارے درمیان انسیت پیدا کرتی ہے. فرش اعظم ہمیں جینے کا اور مرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. فرش اعظم ہمیں یہاں پر آنے کے بعد بتاتی ہے کہ دیکھو حق کا ساتھ کس طرح سے دینا ہے، باطل کی مخالفت کیسے کرنی ہے، امام حسین علیہ السلام کے راستے کیا کیا ہے، ہمارے ائمہ علیہ السلام نے، رسول السلام نے، تمام انبیاء نے ہمیں کیا سکھلایا ہے کیا نہیں. اور آ کر کے دیکھیں تو یہاں پر ایسا نہیں کہ ہم اپنے اجداد کا ذکر کر رہے ہو، نہیں، ہر ایک بندہ جو بھی منبر رسول پر آئے گا وہی بندہ انبیاء کا ذکر کرے گا، رسول کا ذکر کرے گا اور آل رسول کا ذکر کرے گا، اور ان کا ذکر کرے گا کہ جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا ہے. یہ وہ جگہ ہے. اور اگر کسی منبر رسول سے سیاست کی جا رہی ہو تو خدا کی قسم اگر میرا امام بچپنے کے ماحول میں بھی ہوگا، یعنی بچپن بھی ہوگا میرے امام کا، اور اگر میرا امام اس جگہ سے گزر رہا ہے تو سامنے سے دیکھ کر کے کہہ دے گا کہ اے بدبخت نیچے اتر جا، یہ تیرے باپ کا مسند نہیں ہے، تیرے باپ کا منبر نہیں ہے، بلکہ ہمارے نانا کا منبر ہے. امام حسن علیہ السلام کا جملہ کہ نیچے اتر، تیرے باپ کا منبر نہیں ہے، ہمارے نانا کا منبر ہے. اور اس پر سے یہ گالی گلوچ یہ ایسی ویسی چیزیں نہیں بیان کی جاتی، اس پر سے اتحاد بین المسلمین اور پیغامات سنائے جاتے ہیں رسول کے، ائمہ علیہ السلام کے، انبیاء کے، جو اللہ چاہتا ہے. اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسن والحسین ہما امامان قاما او قعدا. دیکھیں کتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے میرے رسول اسلام نے. کیونکہ آج کے دور میں کچھ بندے سب نہیں، کچھ بندے ایسے ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسن علیہ السلام بزدل تھے، اس وجہ سے انہوں نے جنگ نہیں کی. دیکھیے یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے، رسول اسلام نے جواب دیا ہے، میں نے نہیں دیا. اگر میں اپنی زبان سے دیتا تو میرا جواب معقول نہیں ہے، لیکن میں رسول اسلام کا جواب دے رہا ہوں. بہت سے کہہ دیتے ہیں کہ سرکار جنگ سے اس لیے پیچھے ہٹ گئے، صلح اس لیے کر لی ہے کیونکہ بزدل تھے تو اس وجہ سے جنگ نہیں کر پائے. امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی، جیسے امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی تو اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام نے جنگ کیوں نہیں کی اس وقت جب معاویہ حکومت چھین رہا تھا، تخت چھین رہا تھا، یہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر قبضہ کر رہا تھا، اس وقت جنگ کیوں نہیں کی گئی؟
میرے رسول اسلام نے پہلے ہی ایک جملہ کہہ کر کے اس کا جواب دے دیا ہے، ہما امامان الحسن والحسین ہما امامان قاما او قعدا، میرے دونوں کے دونوں فرزند امام ہیں، چاہے تو ایک کھڑا ہو جائے یا دوسرا بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہوا چاہے تو ایک صلح کرنے کے بعد بیٹھ جائے اور دوسرا چاہے جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور کھڑا ہو جائے۔ دونوں کے دونوں امام ہیں اور دونوں کے دونوں وہی کام کریں گے جو اس وقت ہم کرتے۔ اگر رسول اسلام ایسے ماحول میں ہوتے تو یقینا رسول اسلام امام حسن علیہ السلام نے جس کیفیت میں صلح کی تھی اس کیفیت میں امام رسول اسلام خود صلح کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اسلام خود کہہ رہے قام او قعدا، دونوں کے دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھے ہو یا کھڑے ہو۔ بیٹھے کھڑے ہونے سے مراد یہ عام بیٹھنا اور کھڑا ہونا نہیں ہے، چاہے تو میدان جنگ سے وہاں پر سلو کر لے، سلو کر کے پیچھے ہٹے، یا مثلا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں پر قام اور قعدہ سے مراد یہ جملہ ہے۔ اگر رسول اسلام امام حسین علیہ السلام کے جگہ پر ہوتے تو رسول اسلام اس جگہ پر جنگ کرتے جیسے امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی۔ دونوں امام ہیں۔ اور چھوٹی سی مثال، ایک شخص آیا رسول اسلام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اسلام میرے دو بیٹے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں حلال زادے ہیں یا حرام ہیں، جب جب ان کو دیکھتا ہوں تو عجیب عجیب فیلنگ آتی ہے، عجیب عجیب خیال آتے ہیں، جب جب ان کو دیکھتا ہوں تو دونوں کے رویے الگ الگ ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں کیا نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان میں سے ایک حلال زادہ ہو دوسرا حرام زادہ ہو، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ بس ایک مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا کہ جس وقت میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین اس راستے سے گزرے تو فلاں راستے کے اوپر اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھا دینا۔ اللہ اکبر، رسول اسلام کا جملہ سنا رہا ہوں، دونوں بیٹوں کو اپنے فلاں راستے پر بٹھا دینا، اور جس وقت یہ دونوں بیٹے میرے اٹھے اور وہاں سے گزرے تو اگر یہ دونوں کے دونوں استقبال میں کھڑے ہو جائے تو سمجھ لینا حلال زادے ہیں، اور اگر بیٹھ رہ جائے تو سمجھ لینا حرام زادے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بچپن کا ابھی زمانہ ہے، جس وقت وہاں سے گزر رہے تھے تو دونوں بچوں نے دونوں امام کو دیکھنے کے بعد فوراً کھڑے ہو گئے استقبال میں، کھڑے ہونے کے بعد فوراً احتراماً تعظیماً جھک گئے، اور جیسے ہی جھکے رسول اسلام نے فرمایا کہ جا خوش نصیب ہے تو کہ تیرے دونوں کے دونوں بیٹے امام حسن اور حسین کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ دونوں کے دونوں حلال زادے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو میرے امام نے ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے جو بندہ امام حسین اور امام حسن اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ہے وہی بندہ ہے حقیقی مومن، اور اگر دیگر چیزوں کو دیکھا جائے تو یقینی اعتبار سے کسی کو نہیں کہا جا سکتا اگر احترام نہیں کرتا۔ میں ممبر رسول سے بڑا جملہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن بالخصوص رسول اسلام کے اس جملے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے استدلال کرتے ہوئے جملہ دے رہا ہوں۔ اور آ جائیے گا امام حسن علیہ السلام کی بہادری کے لے کر، صفین کا میدان ہے، صفین کے میدان میں جس وقت معاویہ نے امام علیہ السلام کی فوج کا پانی بند کر دیا اور بار بار کوئی نہ کوئی جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، بس ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے۔ بات تو بہت طولانی ہے لیکن میں امام حسن علیہ السلام کا یہ گوشہ بیان کروں گا، اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا۔ جیسے ہی پانی بند کیا گیا امام حسن علیہ السلام آگے آئے، بابا جان مجھے اجازت دیجیے گا۔ بس ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو اجازت ملی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایسی بجلی چمکی، ایک ایسی بجلی کی چمک آئی کہ تمام کے تمام بندے دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، حیران ہو گئے، اور بس ایک مرتبہ شور اور ولولہ اٹھا کہ لو دیکھو دریا کے اوپر پانی کے اوپر قبضہ کر لیا گیا۔ کہا کس نے کیا؟ کہا علی کے بڑے بیٹے حسن نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسن علیہ السلام کی شجاعت ہے، جو بندے کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے سلو کیوں کی، امام حسن علیہ السلام کی شجاعت ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام نے ناقی کو پے کیا، اور یکایک ایک مرتبہ شور و ولولہ اٹھا کہ کس نے ناقی کو پے کیا؟ کہا امام علیہ السلام کے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ نے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی پانی کے اوپر قبضہ کر لیا گیا تو بہت سے سپاہی امام علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا امیر المومنین، ہم نے پانی کے اوپر، آپ کے بڑے بیٹے نے پانی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو جیسے معاویہ نے ہمارے اوپر پانی بند کر دیا تھا ایسے ہی ہم ان کے اوپر بھی پانی بند کر دیں۔ لیکن کردار دیکھیے گا، یہاں سے ایک میسج نکلتا ہے، پیغام نکلتا ہے، بہت بڑا جملہ نکلتا ہے کہ کیا ہم بھی ان کے اوپر پانی بند کر دیں؟ فوراً امام علیہ السلام نے کہا یہ
یہ ان کا کردار تھا کہ انہوں نے پانی کو بند کیا. یہ ہمارا کردار ہے کہ ہم پانی پر قبضہ کرنے کے بعد بھی کسی کے اوپر پانی بند نہیں کریں گے, کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور ہم یہ چیز نہیں کریں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب پیغام یہ نکل کر کے آتا ہے, خبردار یاد رکھنا, اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تو پلٹ کر اس کے ساتھ ویسے کا ویسے ہی برا مت کر دینا, نہیں تو ہم میں اس میں فرق کیا بچے گا؟ فرق کیا بچے گا؟ فرق کو دیکھنا ہے. امام حسن علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں, ایک شامی مرد آیا, آنے کے بعد بس ایک مرتبہ گالی دے رہا تھا امام علی علیہ السلام کو. اس کو یہ نہیں معلوم تھا یہ امام حسن علیہ السلام انہی کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ راستے سے گزرا, امام حسن علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, کہا مجھے علی سے ملنا ہے, اور نازیبہ الفاظ استعمال کرتا رہا, اتنے زیادہ نازیبہ الفاظ استعمال کیے. جملہ وہی یاد رکھیے گا, اگر کسی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے تو پلٹ کر ایسا ہی نہیں کرنا, بلکہ اس کے ساتھ حسن ظن, حسن سلوک کرنا ہے, پلٹ کر ایسا ہی جواب نہ دینا, چونکہ یہی چیز اللہ کی بارگاہ میں آپ کو معتبر بنا دے گی, آپ کو عظیم درجے پر فائز کر دے گی. بروزے محشر یہی چیز آپ کے کام آنے والی ہے. بہت بڑا جملہ ہے بھائی, یاد رکھیے گا. جیسے ہی وہ آیا اس نے گالی گلوچ کرنی شروع کی, نازیبہ الفاظ استعمال کرنے شروع کیے. بس ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے تمام کی تمام چیزیں جب سن لی, وہ گالی دے کر کے ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا. امام حسن علیہ السلام نے اب اس کو سلام کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر ہم جیسے بندے کو کوئی بندہ گالی دے رہا ہو یا ہمارے والد محترم کو, تو کیا ہم اس کو سلام کریں گے؟ ہم سوچیں گے کہ اس کے ایک تماچا لگا دیا جائے فوراً پلٹ کر کے. لیکن امام نے دیکھیں ہمیں کیا سکھایا ایسے منصب پر. بس کیا تھا, امام نے سلام کیا, اس نے سلام کا جواب دیا, کہا بھائی شاید تم یہاں پر اجنبی ہو, بہت دور سے آئے ہو, اور شاید آپ کو کسی نے غلط چیزیں بتا کر کے یہاں پر بھیجا ہے, اور میں جس کو آپ گالی دے رہے ہو اسی کا بڑا بیٹا حسن مشتبہ ہوں. بس جیسے ہی اس نے یہ چیزیں دیکھی تو وہ حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. اب امام فرماتے آگے بڑھ کر, مجھے لگتا ہے آپ پریشان حال ہو, اگر تمہیں کسی چیز کی تمنا ہے تو مجھ سے بیان کرو. اگر پیسے کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں پیسہ دیں گے, اگر کھانے کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں کھانا دیں گے, اگر لباس کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں لباس دیں گے. اور میری یہ تمنا ہے کہ تم آج کے دن میرے گھر مہمان بن جاؤ. اللہ اکبر. جس وقت ایسا کردار امام حسن علیہ السلام کا اس بندے نے دیکھا تو حیران ہو گیا, قدموں میں گر گیا. گرنے کے بعد کہا, اے مولا مجھے معاف کر دیجئے گا, یقیناً اس کائنات کے اندر آپ سے بہتر اور آپ کے بابا سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا, اور میں ابھی کے ابھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا. ایک کردار, اگر ایسی جگہ پر امام حسن علیہ السلام اس کو پلٹ کر کے ایسا ہی جواب دیتے تو کیا ایمانداری سے بتائے کیا وہ مسلمان بنتا؟ کیا وہ آپ کی اتباع کرتا؟ کہ ہرگز نہیں کرتا. تو لہٰذا ہمیں جب بھی سامنے والے کو صحیح راستہ دکھلانا ہو تو پلٹ کر فوراً سیم جواب نہیں دینا, بلکہ اگر اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو آپ اچھا کر کے دکھاؤ, تاکہ وہ آپ کی اچھائی میں غرق ہو جائے اور اپنے آپ کو پشیمان ظاہر کرے. یہ ہمارے امام نے ہمیں سکھایا ہے. بہت سے بندوں کی اصلاح کرنے کا طریقہ آتا ہے, تو اصلاح بھی کیسے کی جاتی ہے؟ وہ امام حسن علیہ السلام کا بھی بچپن, وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہے. ایک بزرگ ہے, وضو کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک میسیج ہے, پیغام ہے ان تمام کی تمام چیزوں سے. ایک بزرگ ہے, وضو کر رہے ہیں. بس ایک مرتبہ دونوں کے دونوں بچے مسجد میں داخل ہوئے, اور جانے کے بعد ایک جملہ کہا, اے بزرگ ہم دونوں کے دونوں بھائی وضو کرتے ہیں, اگر ہم دونوں بھائیوں میں کسی کا بھی وضو غلط ہو تو تم ہمیں بتا دینا. اللہ اکبر. بس جیسے ہی دونوں بچے بیٹھ گئے وضو کرنے لگے, ایک مرتبہ جب وضو کر رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ دونوں کے دونوں بچوں بالکل سیم وضو کر رہے ہیں, تو وہ فوراً شرمندہ ہونے لگا اور بہت زیادہ خوش ہوا اندر ہی اندر, کہا بچوں نے میری اصلاح کی ہے, لیکن کتنے خوبصورت طریقے سے اصلاح کی ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. دیکھیں ہمارے امام ابھی بچپن کے عالم میں ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا امام 40 سال میں جانے کے بعد امام نہیں بنتا, جب دنیا میں آتا ہے تو بھی امام ہوتا ہے, دنیا میں آنے سے پہلے بھی امام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اسلام 40 سال کی عمر میں رسول بنے, کا نہیں, ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. وہ جب دنیا میں آئے تب بھی رسول تھے, دنیا میں آنے سے پہلے بھی رسول تھے, اب بھی رسول ہیں. اگر امام حسن امام حسین علیہ السلام اس ضعیف کو ڈائریکٹ یہ بول دیتے کہ بھائی آپ غلط ہو, آپ غلط وضو کر رہے ہیں, ایسے نہیں ایسے وضو کیا جاتا ہے, تو ایمانداری سے بتائے کیا وہ ضعیف مان لیتا بات؟ کیونکہ کردار کے بل پر کیسے امام نے سمجھایا ہے,
اسے کہتے کردار حسنہ. اگر کہتے تو وہ بندہ کہتا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ کو نصیحت کر رہے ہیں, تو لہٰذا اس کی توہین ہوتی. لیکن امام حسن علیہ السلام نے اتنے بہترین انداز میں اس کی اصلاح کی. یہ ہمارے امام کا طریقہ ہے, لہجہ ہے. اور دیکھیے گا دربار معاویہ سجا ہوا ہے. آگے بڑھ کر کے جملہ کہوں, بہت اچھا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, لیکن پھر سے ظاہر کر رہا ہوں, پھر سے پڑھ رہا ہوں. تقریباً 1 سال پہلے میں نے اس واقعے کو پڑھا تھا, آج پھر اسی کو ریپیٹ کرتا ہوں تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتا ہوں. دربار معاویہ سجا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو بلایا گیا اور تمام کے تمام درباریوں سے کہا کہ دیکھو, جس وقت علی کا بیٹا حسن آئے دربار کے اندر تو تمام کے تمام بندے اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے اجداد کے قصیدے پڑھنا شروع کر دینا اور امام حسن علیہ السلام کی توہین کرنی ہے اور استقبال میں کوئی نہ کھڑے ہونا. بس تمام کے تمام بندے فیصلہ کر کے بیٹھے رہے. بس ایک مرتبہ یا کہ ایک دروازہ کھلا, ایک مرتبہ پردہ ہٹا اور جیسے ہی علی کے بیٹے حسن نے پہلا قدم رکھا, اس قدم کا رکھنا دربار کے اندر ایسا تھا کہ جو بندہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھا تھا اس سے بیٹھا نہ رہا گیا. ہر ایک بندہ کھڑا ہو گیا, ہر ایک بندہ پریشان ہو گیا. جیسے ہی تمام کے تمام درباری کھڑے ہوئے استقبال امام حسن علیہ السلام میں, تو معاویہ کو خود اپنی جگہ سے کھڑے ہونا پڑا. اللہ اکبر. تو پتا چلا کہ جو امام حسن علیہ السلام کے استقبال کے منکر تھے, آپ کی جلالت کے یہ عالم تھا کہ آپ کو دیکھنے کے بعد دشمن بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ہمارا امام کتنا بڑا بہادر ہوگا, کتنا بڑا سخی ہوگا. تمام کے تمام بندے کھڑے ہو گئے. بس ایک مرتبہ تمام کے تمام بندوں نے اپنے اجداد کی تعریف کرنی شروع کی کہ میرا باپ وہ تھا کہ جس کے پاس اتنے نافع پائے جاتے تھے. دوسرا کھڑا ہوا, کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا میرے باپ کے پاس اتنی زیادہ بھیڑ بکریاں تھی. تیسرا بندہ کھڑا ہوا, کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے میرے دادا کے پاس اتنا زیادہ خزانہ تھا کہ ہر ایک بندے سے زیادہ تھا. چوتھا کھڑا ہوا. ہر ایک بندہ اپنے اپنے باپ کے قصیدے پڑھتا ہوا جا رہا ہے. بس ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد ایک جملہ کہا, ارے تمام کے تمام درباریوں, یہ نہ بتاؤ کہ تمہارا جد کیا تھا, یہ بتاؤ تم کیا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو کردار کا معیار یہ ہونا چاہیے, اگر ہمارے اجداد نیک تھے, پیغام, اگر ہمارے اجداد نیک تھے تو صرف ہمیں اس چیز کے اوپر فخر نہیں کرنا کہ ہمارے اجداد ایسے تھے, اتنے اچھے تھے, اتنے محترم تھے, نہیں بلکہ ان کے جیسا بن کر کے دکھاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمیں امام حسین علیہ السلام کے فضائل پڑھتے ہوئے کم سے کم شرط یہ, ہمیں کم سے کم ان کے پیروکار تو کرنا چاہیے, ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل تو کرنا چاہیے. بس ایک مرتبہ ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے امام حسن علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنی چاہیے. بس ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد پھر سے کہنے لگے کہ اے مردوں کے بیچ میں کھڑی ہوئی عورت, شرم نہیں آتی مردوں کے درمیان کھڑی ہو کر کے بات کر رہی ہے. بس جیسے یہ جملہ نکلنا تھا زبان سے, فوراً مرد عورت میں تبدیل ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور دیکھیں عورت کی ایک پہچان ہوتی ہے سرکار, جب وہ بھرے ہوئے مجمع میں آیا کرتی ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے لباس کے اندر شرمندگی آیا کرتی ہے. اب مرد کا لباس پہنا ہوا تھا, اب جیسے ہی وہ عورت بنا ہے, مرد کے جو کھڑا ہوا تھا, جیسے ہی عورت بنا ہے تو اس نے اپنے اعضاء کو سمیٹنا شروع کیا, اپنے ہاتھوں کو سمیٹنا شروع کیا اور قریب کرنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ امام کے قدموں میں جا کر کے ایک مرتبہ اپنے سر کو رکھ دیا اور کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دیجیے گا, مجھ سے خطا ہو گئی. فوراً امام نے جملہ کہا نہیں, ابھی تم مرد نہیں بنے گا, حتی تلدو من بطنہ ولدا خنثی, یہاں تک کہ تو اپنے پیٹ کے اندر سے ایک ولد خنثی پیدا نہ کر دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ معتبر کتاب میں نے کم سے کم 12 حوالے دیے تھے گزشتہ مرتبہ. امام حسن علیہ السلام دربار معاویہ میں, اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی امام حسن علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر زبان میں نکالے. اللہ اکبر, بہادری کا یہ عالم ہے میرے امام کا. بس ایک مرتبہ حتی تلدو من بطنہ ولدا خنثی, یہاں تک کہ تو اپنے بطن سے ایک ولد خنثی پیدا نہ کر دے. اپنے بچوں کے لیے بتا دیتا ہوں ولد خنثی کسے کہتے ہیں. خنثی اسے کہتے ہیں جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو. اللہ اکبر. اور کیا, امام حسن علیہ السلام نے کہا جا اپنے گھر جا, اور جب تو اپنے گھر جائے گا تو پتا چلے گا, جب دیکھنا کہ وہاں پر جو تیری عورت تھی وہ مرد بن گیا ہے. اللہ اکبر. امام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہے, امام کی زبان سے اس قدر تو کلمات نکلتے ہیں, اس طرف کلمات نکلتے, اس طرف فوراً کے فوراً تعین ہو جاتا ہے. جو آپ اپنی زبان سے نکال دیتے وہ پورا ہو جاتا ہے فوراً کے فوراً. یہ اپنے گھر گیا تو کیا دیکھا, عورت مرد بن گئی ہے.
بہت سے بندوں کا سوال آ سکتا ہے کہ مولانا عورت کی کیا خطا تھی کہ جو اس کو امام نے عورت سے مرد بنا دیا؟ تو یاد رکھنا جو بندہ ظالم کے ساتھ خوش رہتا ہے وہ بھی ظالمین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ ظالم ہے اور اس کا دوست ہے اور وہ ظلم نہیں کر رہا ہے اس کا دوست، لیکن اس کے ساتھ رہ رہا ہے اور خوش ہے اس کے کارناموں کے اوپر، تو اس کا شمار اسی بندے کی فہرست میں کیا جائے گا۔ تو وہ بھی اپنے شوہر سے خوش تھی اس کے کارناموں پر، اسی وجہ سے اس کو مرد بنا دیا گیا، اس کو عورت بنایا گیا۔ اب آخری جملہ، اس کے بعد امام نے کیا جملہ کہا تھا؟ حتی تلدو من بطنہ ولدا خنثا، یہاں تک کہ تو اپنے بدن سے ایک ولد خنثا پیدا نہ کر دے۔ مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ ولد خنثا ہی کیوں کہا؟ آپ کہہ دیتے ایک بچہ نہ پیدا کر دے، آپ کہہ دیتے ایک بچی پیدا کر دے، لیکن یہ ولد خنثا ہی کیوں کہا؟ بس ایک مرتبہ میرے امام نے فرمایا کہ اس لیے جملہ کہا ہے کیونکہ کل کے دن تاکہ زمانے والے دیکھ لے جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو مدینے کی گلیوں کا چلتا پھرتا اخبار بن جائے گا اور دنیا والوں کو پتا چلے گا جو اہل بیت کے مقابل میں آتا ہے اس کا کسی چیز میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو کبھی بہادر نہ سمجھنا، اسی لیے رسول خدا نے خیبر کے میدان میں ایک جملہ کہا تھا، کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ذرا استدلال کر کے پہنچیے گا جملے کے اوپر رسول اسلام کے۔ کیوں؟ کیونکہ امام وہی بولتے جو رسول بولتا ہے، رسول کے کلمات وہی ہوا کرتے جو اماموں کے کلمات ہوا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تمام کے تمام ایک ہیں۔ معاویہ کا دربار سجا ہوا ہے، جس وقت معاویہ حاکم بنا ہے، آخری جملہ کہنے کے بعد رحمت کو تمام کرتا ہوں، جس وقت حاکم بنا ہے تو اس وقت یہ مسجد میں آیا اور آنے کے بعد مدینے میں ہر ایک بندے کو تحفے اور تحائف دینے شروع کر دیے، کہا جو بندہ بھی میری بیعت کرے گا اس کو خزانے دیتے شروع کر دیں۔ ہر ایک بندے کو خزانے ملنے لگے، ہر ایک بندہ آ رہا تھا خزانے لے کر کے جا رہا تھا، بیعت کر رہا تھا۔ تو دیکھیں جو پیسوں کا لالچی ہوا کرتا ہے وہ اپنے دین کو پیسوں کے عوض میں بیچا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی پیسوں کا لالچی نہیں بننا ہے، ہمیں ہمیشہ دین کی اتباع کرنی ہے، پیسوں کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم دین کی اتباع کریں گے تو پیسے خود چل کر کے پیچھے آئیں گے۔ ہمیں پیسوں کی اتباع نہیں، دین کی اتباع۔ ہمیں چاہے 2 لقمے ملے لیکن حلال کے ملنے چاہیے تاکہ ہم کل کے دن اپنے وقت کے امام کے سامنے حاضر ہو تو شرمندگی نہ ہو ہمارے درمیان، حلال کے ہونے چاہیے۔ اسی لیے امام نے فرمایا ہے، کہا رزق کی ذمہ داری خداوند عالم نے خود اپنے ذمے لی ہے اور رزق پہنچاتے ہیں ہم، لیکن یہ بندوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ حلال طریقے سے لیتے ہیں یا حرام طریقے سے لیتے ہیں۔ بہت بڑا جملہ ایمان کا ہے۔ ہر ایک بندے کو پیسے دیے جا رہا تھا، ہر ایک بندہ بیعت کر رہا تھا، پیسوں کی لالچ میں آ کر کے بیعت کر رہا ہے ہر ایک بندہ۔ بس ایک مرتبہ معاویہ نے کہا کہ علی کا بیٹا حسن مشتبہ کب آئیں گے؟ بس ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مسجد میں وہ نماز کے وقت آتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جس وقت حسن مشتبہ آئے تو جتنا خزانہ سب کو دیا ہے اتنا ہی خزانہ ان کو اکیلے کو دے دینا۔ بس ایک مرتبہ جیسے امام حسن علیہ السلام نماز کے لیے آئے، نماز تمام کی، نماز تمام جیسے ہی کر رہے تھے تو ایک مرتبہ اس نے سپاہی کو بھیجا اور یہ کہہ کر کے اس کو خزانہ دیا کہ یہ تمام کا تمام معاویہ نے دیا ہے اور یہ جملہ کہا ہے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ یہ جملہ کہا۔ ایک بندہ جیسے امام نے نماز تمام کی تو ایک بندہ آپ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں نے ایک منت مانی تھی۔ کہا کیسی منت؟ کہا میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میری یہ منت پوری ہو جائے گی تو میں اپنے ان ہاتھوں سے آپ کے لیے جوتیاں بناؤں گا۔ تو مولا میری منت پوری ہو گئی، میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے جوتیاں بنائی ہے۔ کہا مولا میں آپ کو پہنانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی جوتیاں کو رکھ دیا، ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے اس سپاہی کی جانب دیکھ کر کے کہا یہ تمام کا تمام خزانہ تیرا ہے، تو نے میرے لیے جوتیاں بنائی ہے، اور جا اے سپاہی جا کر کے اس سے کہہ دینا کہ اگر تو ہندا کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اور آخری جملہ کہہ کر کے رحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ رسول اسلام کا زمانہ ہے، امام حسن علیہ السلام ابھی کم سن ہے، تقریباً 4 سال کے ہیں، پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں رسول اسلام کے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا جو بہت زیادہ ضعیف تھا، اتنا زیادہ ضعیف تھا، بہت زیادہ، اور آنے کے بعد رسول اسلام سے سوال کرنے لگا اور رسول اسلام نے بڑے ہی خوبصورت لہجے میں کہا آج سوال کا جواب میں نہیں دوں گا بلکہ یہ جو میرا نواسا ہے، میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، یہ تمہارے سوالوں کا جواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ میرے سوالوں کا جواب دیں گے؟ کہا جی ہاں بالکل۔ بس ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا
ایک کونے میں پہنچے. کونے میں پہنچنے کے بعد امام حسن علیہ السلام سے سوال کی اس ضعیف نے. سوال کرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے بخوبصورت حسن کے ساتھ اس کو بہترین طریقے سے جواب دیے. جب جواب مل گئے تو وہ شخص جو ضعیف تھا رسول اسلام کی خدمت میں آیا. رسول اسلام نے معلوم کیے کیا تم کو ویسے ہی جواب ملے کہ تم مطمئن ہو گئے ہو؟ بس اس شخص نے فوراً جواب دیا یا رسول اسلام جس طرح سے آپ جواب دیا کرتے تھے بالکل اسی لہجے میں اس بچے نے مجھے جواب دیے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ جانتے ہیں وہ آنے والا شخص کوئی اور نہیں تھا, نبی خضر تھے کہ جو رسول اسلام کے دربار میں آیا کرتے تھے اور رسول اسلام سے سوالات کیا کرتے تھے. کیونکہ نبی خضر اس وقت حیات ہے الحمدللہ. نبی خضر تھے کہ جو رسول اسلام کی بارگاہ میں آتے تھے اور آنے کے بعد سوالات کیا کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا سرکار کہ صرف امام علی علیہ السلام نے ہی تمام نبیوں کی مدد نہیں کی, بلکہ علم جو دیا ہے امام حسن علیہ السلام نے اور ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام نے نبیوں کو علم دیا ہے رسول اسلام کے علاوہ. کیونکہ رسول اسلام سب سے زیادہ افضل ہے اور رسول نے فرمایا جیسا میں ہوں ویسے یہ ہے, بالکل برابر ہے. امام حسن علیہ السلام کا معیار ہے. امام حسن علیہ السلام بہادر ہے, چاہے وہ کھڑے ہوئے ہو یا بیٹھ جائے. ہما امامان قاما او قعدا, یہ دونوں کے دونوں میرے بیٹے امام ہیں, چاہے کھڑا ہو جائے چاہے بیٹھ جائے. ہاں میرے عزیزو, امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنی پوری زندگی کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا. امام حسن علیہ السلام کی دسترخوان سے تو آپ واقف ہے نا, اور تاریخ بتاتی ہے اگر کوئی بندہ 18 مرتبہ دن میں صلوات پڑھنے کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرے یہ کہہ کر کے پروردگار عالم میرے مال میں خیر و برکت عطا فرما اور میں تندرست ہوں, میری تمام کی تمام مصیبت کو دور فرما, تو تاریخ بتاتی ہے خدا علیہ السلام کے کلمات ہے کہ اس کی تمام تر مشکلات کو دور کر دیا جائے. اور اگر کوئی بندہ یہ منت مانے کہ میں ہر سال فلاں تاریخ میں امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بچھایا کروں گا اپنے گھر میں تاکہ رزق میں برکت ہو, تو خود امام فرماتے ہیں اس کے رزق کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. سال کے سال اس کے گھر کے اندر کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا, تندرستی نہیں آ سکتی. امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ایک ایسا دسترخوان تھا جو صبح شام رات دوپہر ہر وقت چلا کرتا تھا. رات کا چاہے کوئی بھی پہر ہو, غریب آتا تھا وہ بھی آنے کے بعد اس دسترخوان سے فائدہ اٹھاتا تھا, وہ بھی کھاتا تھا. امیر ہوتا تھا وہ بھی آ کر کے کھایا کرتا تھا. اور جس وقت امام علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا تھا اور امام حسن علیہ السلام نے معلوم کیا, کہا یہ روٹیاں کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا ایک شخص تھا جو سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا تھا, میں نے دیکھا ہے. کہا کیا اس کی کوئی پہچان ہے؟ کہا پہچان تو نہیں, لیکن اس کے جسم سے بھی ایسی ہی خوشبو آ رہی تھی جیسی خوشبو آپ کے جسم سے آ رہی تھی. امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان رات ہو دن ہو کسی بھی پہر میں ہر وقت امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان چلا کرتا تھا. لیکن ہاں میرا عزیزو, اگر دشمن سامنے کا ہو تو کم سے کم ایک بار کو انسان کو صبر آ سکتا ہے کہ سامنے والے دشمن سے ایک مرتبہ اپنے آپ کو چوکس اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن ہائے اگر باہر بھی دشمن ہو اور گھر کے اندر بھی دشمن ہو تو پھر ذرا تصور کرے اس شخص کو کیسے صبر آتا ہوگا. ہاں میرا عزیزو, مدینے کی ایک ایسی گلی تھی, امام حسن علیہ السلام جب بھی اس گلی سے گزرا کرتے تھے تو امام حسن علیہ السلام زاروں قطار رویا کرتے تھے, اتنے زیادہ رویا کرتے تھے, اتنے زیادہ رویا کرتے تھے. سوال کرنے والے نے سوال کیا, مولا آخر یہ کون سی جگہ ہے جب بھی آپ اس جگہ پر آتے ہیں تو زاروں قطار رویا کرتے ہیں؟ بس ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کہا, اے شخص تو نہیں جانتا, میرے بچپن کا زمانہ تھا, وہ چیز میں نے دیکھی ہے جو میرے بھائی حسین نے بھی نہیں دیکھی. بچپن کا زمانہ تھا, میری اماں کو اسی راستے سے اس طرح سے تعزیہ نہ لگایا گیا کہ جس وقت میرے بابا کے گلے کے اندر رسی بندھی ہوئی تھی اور ان کو کھینچ کر کے لے جایا جا رہا تھا. بس ایک مرتبہ میری اماں میرے بابا کو چھڑانے کے لیے اس جگہ پر پہنچی اور جس وقت میری اماں نے میرے بابا کا کرتا پکڑا اور کہا کہ میرے والی و وارث کو چھوڑ دو, تو ایک شخص آگے بڑھا, ایک ظالم آگے بڑھا, اس نے تلوار کا ایک ایسا دستہ میری اماں کے ہاتھ پر لگایا کہ میری اماں نے کبھی بھی جب نماز پڑھائی کرتی تھی کبھی اپنے ہاتھ کو تسبیح کے لیے نہ اٹھا سکی. ایک
लेकिन इसी तरह से मसाइब बयान कर रहा था। मसाइब बयान करने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मसाइब बयान कर दिए, करने के बाद बस एक मरतबा अपने घर चला गया, जाकर के सो गया। जब सो गया तो तारीख बताती है इमाम हसन अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब में आए और आने के बाद कहा, ऐ शख्स तुमने मेरे तमाम के तमाम मसाइब पढ़े लेकिन एक बहुत बड़ा मसाइब नहीं पढ़ा। क्या मैंने मौला आपके तमाम मसाइब पढ़े, वो भी पढ़ा है कि खुद आपकी ज़ौजा ने आपको जहर दिया है, मैंने ये भी पढ़ा है कि आपके जनाजे के ऊपर तीर बरसाए गए, मैंने ये भी पढ़ा है कि जिस वक्त आपको जहर दिया गया तो आपके कलेजे के टुकड़े कट कट करके बाहर आने लगे। मैंने तमाम के तमाम वो मसाइब भी पढ़े हैं। जिस वक्त आपके सामने आपकी अम्मा को अरे तलवार के दस्ते से चोट लगाई गई, ज़र्ब लगाई गई, मैंने तमाम मसाइब पढ़े। कहा नहीं, अब जब मसाइब पढ़ना तो जाकर के ये मसाइब भी पढ़ना। अरे जिस वक्त तमाम के तमाम लोग अरे मेरी अम्मा के दरवाजे पर जमा हो गए, बस एक शख्स ने कहा अरे दरवाजा खोलो नहीं तो हम दरवाजे को आग लगा देंगे। अरे जालिम ने कहा ही नहीं, दरवाजे को आग लगा दी गई। मैं खड़ा हुआ देख रहा था, मैंने देखा एक शख्स ने ऐसा धक्का लगाया, मेरी अम्मा दरो दीवार के दरमियान आ गई। अरे किसी जालिम ने दरवाजे को हटाया नहीं, बल्कि 40 बंदे उस दरवाजे के ऊपर पैर रख करके घर में दाखिल हो गए। मेरी अम्मा की आवाज आई, ऐ पिता मेरा मोहसिन शहीद हो गया। मैं अपनी आंखों से वो मंजर देख रहा था। हाँ मेरे अजीजों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खुदा की ज़ौजा ने जिसका नाम जोधा बिन्ते अशस था खुद जहर दिया। जिस वक्त जहर दे दिया गया बस एक मर्तबा मेरे इमाम के कलेजे के टुकड़े कट कट करके बाहर लगन निकलने लगे। बस एक मर्तबा जैसे ही कलेजे के टुकड़े निकले, एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे भैया हुसैन को बुलाया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आए। जैसे ही भाई की हालत देखी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोने लगे। बस एक मर्तबा इमाम हसन ने फरमाया, ऐ मेरे भाई हुसैन, ये जो मेरे जिगर के टुकड़े निकल निकल करके बाहर गिर रहे हैं, इस लगन को उठाने के बाद एक साइड रख दो, कहीं ऐसा ना हो मेरी बहन ज़ैनब आने वाली है, वो मेरे जिगर के टुकड़े देखे तो उससे रहा ना जाएगा। बस एक मर्तबा ज़ैनब आई, रोती हुई आई, अपने भैया को तड़प तड़प कर रोने लगी। हुसैन रोने लगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ भैया हुसैन, मेरे ऊपर हर एक रोए लेकिन आप ना रोना। कहा भैया आखिर वजह क्या है? कहा यौम का या अब्दुल्लाह, अरे आपके दिन जैसा कोई दिन नहीं है। अरे इस वक्त अगर मेरे कलेजे के टुकड़े निकल रहे हैं तो मुझे संभालने के लिए मेरे भाई मौजूद है, मेरे बेटे मौजूद है, लेकिन या अब्दुल्लाह, अरे जिस वक्त आप सीन से जमीन पर गिरेंगे कोई मौजूद ना होगा, ना भाई होंगे, ना अजीज़ो अकारिब होंगे, एक बेटा होगा जिसके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में खारदार तोप होगी। आपके जनाजे को 3 दिन तक करबला के मैदान में इसी तरह से दबता हुआ छोड़ा जाएगा। आप ना रोए। हाँ मेरे अजीजों, बस एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तमाम की तमाम वसीयतें की। वसीयतें करने के बाद एक वक्त वो आया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कफन दिया गया। बस एक जुमला कहकर के रहमत को तमाम करता हूँ। रसूल इस्लाम का ज़माना था, दोनों शहजादे अभी बचपन का आलम था, इमाम हसन और इमाम हुसैन के। एक मर्तबा जिस वक्त रसूल इस्लाम मेराज से आए हैं तो रसूल इस्लाम 5 कफन लेकर के आए और 5 कफन लाने के बाद बस एक मर्तबा तमाम के तमाम बंदों को बुलाया, अहले बैत को बुलाया। एक कफन शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ये कह करके दिया, बेटी ये कफन तुम्हारे लिए है। एक कफन इमाम अली अलैहिस्सलाम को दिया, ये कह करके ऐ अली ये कफन तुम्हारे लिए है। एक कफन रसूल इस्लाम ने अपने लिए रखा कि ये कफन मेरे लिए है। बस 2 कफन बचे थे। एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुलाने के बाद दोनों के दोनों कफन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिए। शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये माजरा देख रही थी और एक मर्तबा रोती हुई अपने बाबा की खिदमत में पहुंची। कहा बाबा, अरे मेरे एक बेटे को 2 कफन
کفن دے دیے ہیں، مجھے کفن دے دیا ہے، میرے والد کو کفن دے دیا، لیکن ہائے میرے حسین کو کوئی کفن نہیں دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا ہے میری بیٹی فاطمہ، ارے یہ تیرا بیٹا جو بڑا حسن ہے، یہ تیرا بیٹا امیر ہے، یہ تیرا حسین ہے، یہ غریب ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، ارے تیرے بڑے لال کو 2 کفن ملیں گے، لیکن ہائے تیرا غریب حسین جس کو 1 کفن بھی میسر نہ ہوگا۔ ہاں بس لیجیے گا میرے عزیزو، امام حسن علیہ السلام کو غسل و کفن دیا گیا، غسل و کفن دینے کے بعد جنازے کو اٹھایا گیا، ارے جنازے کو اٹھایا لے کر کے چلے رسول کے پہلو میں دفنانا چاہتے ہیں، اچانک کیا دیکھا؟ ارے ایک خاتون ہے جس کی کمان میں کچھ نیزے بردار ہے، کچھ تیر کمان والے ہیں، چاروں جانب سے تیر چلنے شروع ہوئے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے، ہم حسن کو رسول کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں گے۔ بس ایک مرتبہ جس وقت امام حسن کے جنازے کو رسول کے پہلو میں لے جایا جا رہا تھا، ایک ایسا تیر آیا جو امام حسن علیہ السلام کے تحت العنق پر لگا۔ سب سے پہلا تیر حسن کے تحت العنق پر لگنا تھا کہ تیروں کی بوچھار ہونے لگی۔ جیسے ہی عباس نے دیکھا تلوار کو نکالنا چاہا، حسین نے یہ کہہ کر کے روکا، اے میرے بھیا عباس، ارے یہ مدینہ ہے، میں یہاں پر جنگ نہیں چاہتا، ارے بھیا کے جنازے کو واپس لے کر کے چلو۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو واپس لینے میں لے جایا گیا۔ جس وقت واپس لے جایا جا رہا تھا، ارے یہ پہلا غریب ایسا جنازہ ہے جس وقت گھر آیا ہے تو دفن ہو کر نہیں، ارے غریب سے غریب کوئی جنازہ ہوتا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو دفن ہو کر کے آتا ہے، لیکن ہائے حسن کا جنازہ ارے دفن نہ ہونے دیا، واپس آیا۔ بہن زینب نے دیکھا، ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا ایک جملہ کہا، بھیا حسین میں کچھ نہیں معلوم کرنا چاہتی، بس ایک بات معلوم کرنا چاہتی ہوں، میں نے تو اپنے بھیا کو سفید کفن دیا تھا لیکن یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ کہا بہن زینب ارے نانا کی امت نے اتنے تیر چلائے ہیں کہ میرے بھیا کے ناچے کو واپس لانا پڑا۔ بس ایک مرتبہ زینب روتی جاتی تھی، تیر نکالتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی اور جنازے سے تیر نکالتی تھی، جملہ کہا کرتی تھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے دوسری مرتبہ کفن دیا گیا، اماں کے پہلو میں لے جایا گیا، میں کہوں گا آقا حسن ارے خوش نصیب ہے، 2 مرتبہ کفن ملا، لیکن ہائے میرا غریب حسین، کربلا کی تپتی صحرا ہے، ارے یزیدیوں نے اپنے نچیز جنازوں کو دفن کر دیا، لیکن ہائے زہرا کا لال 3 دنوں تک تپتی ہوئی صحرا پر پڑا ہوا ہے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم حسین پیغام برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے پیغام برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے امت مٹانی ہے، آثار پنجتن کے پیغام برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بات
ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے زینب ہے بال کھولے امت ہے دیر تولے زینب ہے بال کھولے پوچھو نا شام کی جب ہے حال یہ وطن پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے حیا علی خیر العمل 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل 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 یا حسین 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 حیا علی خیر العمل 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 یا حسین 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 نکلا تھا جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کس طرح سے آل کو کس طرح سے آل کو امت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے
محمد پہ دروازہ گرایا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے۔ مولا حسن کے چوموں کے لب کے تھے ہمارا، مولا حسن کے چوموں کے لب کے تھے ہمارا، لبوں سے جگرے حسن تاشر میں آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے۔ کربل میں میرا بھائی ہے اکبر اصغر، جابر میں میرا بھائی ہے اکبر اصغر، جب قربان کرنا قاسم فرما کو بتایا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے۔ ہے بات خیبر کو لے آئے بنا قیدی، ہے بات خیبر کو لے آئے بنا قیدی، ہے بنت محمد پر دروازہ گرایا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے۔ جنازہ ہے حسن کا، یہ جنازہ ہے حسن کا، یہ جنازہ ہے حسن کا، وارث تطہیر کا، یہ جنازہ ہے حسن کا، یہ جنازہ ہے حسن کا، وارث تطہیر کا، یہ جنازہ ہے حسن کا، یہ جنازہ ہے حسن کا، وارث تطہیر کا، یہ جنازہ ہے حسن کا، یہ جنازہ ہے حسن کا، وارث تطہیر کا، یہ جنازہ ہے حسن کا۔ ہائے برادر مر گیا ہے زینب و شبیر کا، یہ جنازہ ہے حسن کا، یہ جنازہ ہے حسن کا، وارث تطہیر کا، یہ جنازہ ہے حسن کا، یہ جنازہ ہے حسن کا، وارث تطہیر کا، یہ جنازہ ہے حسن کا۔ کیسے جودا نے زہر یہ دے دیا معصوم کو، کیسے جودا نے زہر یہ دے دیا معصوم کو، دے دیا معصوم کو، جس سے نیلا پڑ گیا رنگ ابن خیر
تطہیر کا یہ جنازہ ہے حسن کا یہ جنازہ ہے حسن کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ ہے حسن کا نانا امت نے تیری دونوں پہ برسائے ہے تیر نانا امت نے تیری دونوں پہ برسائے ہے تیر ہائے برسائے ہے تیر وہ جنازہ ہو حسن کا یا بدن شبیر کا یہ جنازہ ہے حسن کا یہ جنازہ ہے حسن کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ ہے حسن کا یہ جنازہ ہے حسن کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ ہے حسن کا کیسے جوڑا نے زہر یہ دے دیا معصوم کو کیسے جوڑا نے زہر یہ دے دیا معصوم کو دے دیا معصوم کو جس سے نیلا پڑ گیا رنگ ابن خیبر پیر کا یہ جنازہ ہے حسن کا یہ جنازہ ہے حسن کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ ہے حسن کا یہ جنازہ ہے حسن کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ ہے حسن کا زینب و کلثوم میت سے لپٹ کر رو پڑی زینب و کلثوم میت سے لپٹ کر رو پڑی ہائے لپٹ کر رو پڑی مٹ نہیں پایا کسی صورت لکھا تقدیر کا یہ جنازہ ہے حسن کا یہ جنازہ ہے حسن کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ ہے حسن کا یہ جنازہ ہے حسن کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ ہے حسن کا پر کو دیا جو در پہل بیت کے پر کو دیا جو در پہل بیت کے در پہ اہل بیت پہ ہے اثر مزدر تمہارے خون کی تاثیر کا یہ جنازہ ہے حسن کا یہ جنازہ ہے حسن کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ ہے حسن کا یہ جنازہ ہے حسن کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ ہے حسن کا میت تیرا دیا چھاوا میرے ویر دی میت تیرا دیا چھاوا میرے ویر دی میت تیرا دیا چھاوا میرے ویر دی میت تیرا دیا چھاوا میت تیرا دیا چھاوا میرے کول تیرے نانا ہے میرے کول تیرے نانا ایدی قبر بناوا میرے ویر دی
छावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा दिता जहर लई नाले होया टुकड़े जिगर शादा कर वैन किया परवा सर उजड़िया ज़हरादा सर उजड़िया ज़हरादा कासिम दिया पुपियानो है कासिम दिया पुपियानो इवे खैर सुनावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा 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 तकना ना तेरी उम्मत आज जुल्म ते जल गई है साजिश सती बेदी सच में दिल खुल गई है सच में दिल खुल गई है तकदीर का माना दे तकदीर का माना दे दिल पे दिल रावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा 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 जिन पहले जनाजे ते तीर चलाया है किस्मत ने तेरी नाना ओदा शान बढ़ाया है ओदा शान बढ़ाया है मुझे जुल्म का देना ना मुझे जुल्म का देना ना नहीं कर दिया मावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा 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 दिता जहर लई नाले होया टुकड़े जिगर शादा कर वैन किया परवा सर उजड़िया ज़हरादा सर उजड़िया ज़हरादा कासिम दिया पुपियानो है कासिम दिया पुपियानो इवे खबर सुनावा मेरे वीर दी मैयत ते तीरा दिया छावा 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 रोकर कहे कासिम की माँ 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 मारा गया कासिम जवां मारा गया कासिम जवां है लाल में
یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا وہ با وفا عباس تھا دنیا کی جو